لیکن قیمتی سواریوں سے انہوں نے عزت حاصل نہیں کی. یا اللہ، ایک فقیر درویش انا ساگر کے کنارے بیٹھنے والا، چھوٹی سی جھوپڑی میں زندگی گزارنے والا، لیکن آخر ماجرا کیا ہے کہ وقت کا تاجدار بھی ان کے سامنے بھیک مانگنے کو اور سوال کرنے کو حاضر آتا ہے اور دعائیں لیتا ہوا نظر آتا ہے. تو جواب ملے گا. انسانوں کے اس ہجوم کے اندر میں دنیا والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ امتحان میں میرا معین الدین کیسے کامیاب ہے. کامیاب اس لیے ہے کہ سب کچھ اس کے سامنے موجود ہوتے ہوئے بھی اس نے سب کو ٹھکرا دیا اور میرے فرمان اور میرے محبوب کے فرمان کو سینے سے لگا کر کے رکھا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، امیر سنی دعوت اسلامی، خواجہ کا ہندوستان، نعرے تکبیر. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ دنیا دارالامتحان ہے. آپ اندازہ لگائیں، آج رشوت عام ہو چکی ہے. آج دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کرپشن بڑھتا جا رہا ہے اور بدقیامتی بڑھتی جا رہی ہے. تعیشات کے لیے انسان کھیت بھی کاٹ رہا ہے اور گلے بھی کاٹ رہا ہے. موج مستی کے لیے انسان آبرو پر ہاتھ بھی ڈال رہا ہے اور جوا بھی کھیل رہا ہے. تعیشات کی زندگی کے لیے شراب کے اڈوں کو آباد بھی کر رہا ہے اور زنا کے اڈے بھی چلا رہا ہے. یہ ساری چیزیں تباہی کے دروازے پر دستک دینا ہے. یہ تصور مغرب کا ہے کہ دنیا میں ننگے رہو، عیش کرو. اسلام کا تصور یہ ہے کہ دنیا میں تم نیکی کرنے کے لیے آئے ہو، برائی کرنے کے لیے نہیں آئے. اور جب جب کوئی نیکی کرنا چاہے گا شیطان روکے گا، نفس روکے گا. اور جب جب کوئی برائی کرنا چاہے گا شیطان برگلائے گا، نفس سپورٹ کرے گا. آج مووی 3 گھنٹے دیکھنا ہو تو انسان کو دقت نہیں ہوتی. امام صاحب قرت لمبی کر دے تو ٹرسٹی کے پاس پرچی پہنچ جاتی ہے، امام صاحب تھکا دیتے ہیں. آج میں سوسائٹی کے نوجوانوں سے پوچھنا چاہوں گا، کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کے اندر نیکی کی حرص موجود ہو، نیکی کی طرف موجود ہو، نیکی کا جذبہ موجود ہو. اور کتنے نوجوان ایسے ہیں جن میں گناہ کا شوق ہو. ایک چھوٹا سا موبائل دیکھ لے، میکسیمم نوجوان واٹس ایپ پر اپنے دن کے 5 گھنٹے خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹویٹر، فیس بک، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. ایک سوال، ایک سوچ آپ کو دے رہا ہوں، ایک فکر دے رہا ہوں. نیند سے بیدار ہونے کے بعد کس کا واٹس ایپ آیا اور دوست کیا کیا میسج ہے، اس کو پڑھنے کی فکر سے پہلے یہ فکر کرو کہ ذرا قرآن کھولو، اللہ کا میسج تمہارے لیے کیا ہے. اسے پہلے پڑھو، اس نے تمہیں کیا میسج دیا ہے. دوست کا میسج غلط ہو سکتا ہے، خدا بھی سچا، اس کا رسول بھی سچا، اس کی کتاب بھی سچی اور لانے والے جبریل بھی سچے. سبحان اللہ. لیکن اس سچے میسج کو پڑھنے کا جذبہ کسی کے پاس نہیں ہے. پھر کیوں سوچ رہے ہو کہ زمانہ ہمیں اپنی ٹھوکروں میں کچل دینا چاہتا ہے، اچھال دینا چاہتا ہے. سر پہ بیٹھنے کا کام یا تاج زرعی سر پر سجانے والا کون سا کام ہم نے کیا؟ ہم نے کام ہی ایسے کیے کہ ٹھوکروں کے اندر آئیں. زمانہ اپنی ٹھوکروں میں ہمیں لے رہا ہے. تو زمانے کی ٹھوکروں سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر رہو. قافلہ تو اے رضا اور بن گیا، آخر گیا، اور تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں مولا، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں. اور پھر یہ شعر
خاص طور پر دل و دماغ کے اندر بٹھا لیں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت بڑے مزے میں کہتے ہیں اللہ اللہ. عرض کرتے ہیں بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. سبحان اللہ سبحان اللہ. غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. کیوں؟ انداز لگائیے. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. غیر کی ٹھوکر میں کیا ملے گا؟ جھڑکیاں. جھڑکیاں. غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں؟ چھوڑ کے صدقہ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں نے مدینے سے اپنا رخ موڑ کر جب دوسری طرف کر لیا تو ٹھوکروں میں آ گئے. اب جب تک ہماری توجہ کا مرکز گنبد خضرا تھا تو بھیک بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملا کرتی. سبحان اللہ. نعرے تکبیر نعرے رسالت مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت سنی دعوت اسلامی. یہ دنیا دارالامتحان ہے. مسلمانوں یہاں امتحان ہوگا. اللہ نے فرما دیا ضرور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. جب اللہ نے فرما دیا کہ ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے تو ہمارا امتحان ہوگا. لیکن اس کریم کی عظمت پر قربان جائیے فرمایا بشیء من الخوف. تھوڑے سے خوف. تھوڑا سا خوف. ہم پر خوف مسلط کیا جائے گا. طاقت مسلط کی جائے گی. جب لوگ قہر ہم پر مسلط کیا جائے گا کہ اس کی وجہ سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی شریعت اور طریقہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت و سنت سے اپنے رشتے کو کمزور کر دیا. خوف آیا. کیا کرنا ہوگا؟ ایسی سچویشن کے اندر قرآن نے آگے اس امتحان کے اندر جس نے دامن صبر تھام رکھا اور جس نے خوف کے موقع پر بھی اپنے رب سے رشتے کو مضبوط رکھا اس کے لیے میرے کریم نے بشارت کا. سبحان اللہ. تو تھوڑا سا خوف. کربلا میں یہی تو ہوا تھا. 22,000 کا لشکر جرہ تلواریں چمک رہی تھی. امام اپنے آوان و انصار کے ساتھ خیمے میں تشریف فرما تھے. خوف پیشانی پر نہیں تھا. ڈر پیشانی پر نہیں تھا. اے میرے کریم امام کے دل میں ڈر کیوں نہیں ہے؟ تو جواب ملے گا میرے کریم نے پہلے ہی کہہ دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے. تو یہ خوف جو مسلط کیا جا رہا ہے یہ ہمارا امتحان ہے. وَالْجُوعِ اور بھوک سے. دانا بند کر لیا جائے گا. بھوکا رکھا جائے گا. پیاسا رکھا جائے گا. اور یہ بھوکا اور پیاسا کیوں رکھا جائے گا؟ تاکہ دامن توحید چھوڑ دو, دامن رسالت چھوڑ دو. حضرت بلال کو تپتے ہوئے ریت پر سلایا گیا. بلال نبی سے رشتہ توڑ دو, اللہ کی توحید کا اقرار کرنا چھوڑ دو. تپتے ہوئے ریت پر, تپتے ہوئے انگاروں پر بلال کی زبان سے آواز آ رہی تھی تو صرف یہی آ رہی تھی میرا مولا ایک ہے, میرا مولا ایک ہے, میرا مولا ایک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ونقص من الاموال. مال کے خسارے سے تمہارا امتحان ہوگا. نماز کے لیے جاؤ گے تو نماز کے لیے جاؤ گے تو کسٹمر چلا جائے گا. سچ بولو گے تو مال میں نقصان ہوگا, دھندا نہیں چلے گا. کوئی لالچ دیا تو اس کی لالچ میں آ کر کے اپنے دین سے رشتے کو کمزور کر دیا. رکشہ دلا دوں گا, بدعقیدہ بن جاؤ. رکشہ لے کر کے بدعقیدہ بن گئے. فارن میں نوکری دلا دوں گا,
گستاخ رسول بن جاؤ، بن گئے لوگ. پھر قرآن کہتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور جان کے ذریعے تھوڑا سا جان کا امتحان ہے. ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، تمہاری جان لے لی جائے گی اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا نہیں چھوڑا تو. اور پھر فرمایا گیا والثمرات، ثمرات سے پھل بھی مراد اور بعض مفسرین نے اولاد بھی مراد کیا ہے. اولاد کے ذریعے آزمائش ہوگی، لیکن یہ آزمائش قرآن نے کہا کہ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے. اللہ ان چیزوں سے ایمان والوں کا امتحان لے گا، اور جب امتحان لے اس موقع پر اگر کوئی بندہ اس امتحان کے اندر اللہ کی توحید، رسول کی رسالت اور دین اسلام سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھے گا تو میرا کریم فرماتا ہے اے بندے گھبرا نہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوشخبری ہے صبر کرنے والے کے لیے، سبحان اللہ، بشارت ہے صبر کرنے والے کے لیے. اے صبر کرنے والے، تو تنہا نہیں ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وقت کم ہے، غالباً ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے. بس ان باتوں کو ذہن میں محفوظ کر لو. دنیا عیش کے لیے نہیں ہے، دنیا عبادت کے لیے. اسے ذہن میں بٹھا لو. دنیا میں امتحان ہوگا جوانوں، تمہارا قدم قدم پر امتحان ہے، لمحہ لمحہ امتحان ہے. مغربی افکار نظریات کو اٹھا کر کے پھینک دو، قرآن کی دی ہوئی فکر کو قبول کرو، رسول اعظم کی دی ہوئی فکر کو قبول کرو. تاجدار کائنات ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کی دی ہوئی فکر کو قبول کرو. اور وہ فکر کیا ہے؟ وہ فکر بس اتنی ہے، جو مصطفیٰ کو پسند وہ ہمیں پسند، جو مصطفیٰ کو پسند نہیں وہ ہمیں بھی پسند نہیں. یہ فکر اپناؤ، یہ عادت اپناؤ، یہ سوچ اپناؤ. آج کہتے ہیں کہ محفلیں سجتی ہیں، رات کو مسلم محلوں سے چلے جاؤ تو نوجوانوں کا ٹولہ بیٹھ کر گپ شپ کرتا ہے. ان کا تعلیمی اسٹیٹس دیکھو، ان کی عبادت کا طریقہ دیکھو، ان کا ذوق زندگی دیکھو، تو ہماری قوم کا نوجوان ایجوکیشنل اس کا اسٹیٹس بھی پورا نظر آئے گا. اور ذوق بندگی کے اندر تو مسجد کے قریب ہوگا، اذان ہوتے ہی فوراً بھاگ جائے گا کہ کہیں کوئی ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے کر نہ چلا جائے. پھر یہ قوم چاہتی ہے کہ زمانے کے اندر ہم باعزت زندگی گزاریں. ایسی قوم کو کبھی عزت میسر نہیں ہوتی جو خدا سے بھاگتا ہو اور اس کے رسول سے بھاگتا ہو. عزت تو ملے گی خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے سے اور مصطفیٰ کے دامن میں پناہ لینے سے. عزت تو وہاں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ کر عزت نہیں مل سکتی. بہت بھاگ چکے گناہ کی دہلیز پر، بہت بھاگ چکے عیاشیوں کے مراکز پر، بہت بھاگ چکے جمعے کے اڈوں پر، بہت رشتہ توڑا علم سے. اور یہی وجہ ہے کہ سب سے سستا، سب سے کمزور، سب سے گرا ہوا طبقہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر مانا جاتا ہے تو مسلمان. ہوش کے ناخن لو، اپنی فکر کو درست کرو، اپنے شعور کو درست کرو. تم قرآن کے ماننے والے ہو، تم مصطفیٰ کے ماننے والے ہو. یہ قرآن اٹھانے کے لیے آیا، مصطفیٰ بھی گرے ہوئے کو اٹھانے کے لیے آئے. ہر
ہم اس لیے تباہان ہیں کہ ہم نے قرآن سے بھی رشتہ کمزور کر دیا اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رشتہ کمزور کر دیا. تو مغربی افکار اور مغربی نظریہ یہ ہے کہ دنیا عیش کی جگہ ہے اور اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا میں ہم عبادت کے لیے آئے ہیں. ہمارے لیے دنیا عیش کی جگہ نہیں، ہمارے لیے آخرت عیش کی جگہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ خندق کھود رہے تھے تو جانتے ہیں آپ سرکار نے ایسی فکر پلا دی تھی آخرت کے عیش کی، آخرت کے آرام کی، کہ جب صحابہ کرام غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے تو کھودتے ہوئے کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اے اللہ عیش نہیں ہے مگر آخرت کا. تو مصطفیٰ پیارے اس کے اندر ملاتے ہوئے کہتے ہیں ان لوگوں نے کیا کہا تھا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. سرکار کہتے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما دے. یہ دنیا کچھ کرنے کے لیے ہے، آسائش کے لیے نہیں. جوانی ہے سبوں کی کثرت کرو، جوانی ہے عبادت کی کثرت کرو، جوانی ہے سوشل ایکٹیویٹیز کرو، جوانی ہے عبادت میں دلچسپی لو، جوانی ہے ایجوکیشن پر چلو، جوانی ہے محلوں کی صفائی پر توجہ دو، جوانی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہی جوانی دنیا میں بھی عزت دلائے گی اور آخرت میں بھی سرخروئی تمہیں عطا کرے گی. اگر ہم نے اپنی سوچ درست کر لی تو انشاءاللہ العظیم دنیا اور آخرت دونوں سبر جائے گی. آج کے سپر برسنی اجتماع میں میرا آپ کو پیغام یہی ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے. اس امتحان کے اندر کامیاب ہونا ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، جو نفس کو پسند ہو اسے چھوڑ دو، جو مصطفیٰ کو پسند ہو اسے سینے سے لگا. میں آپ مدینہ حضور کو پسند ہے نا؟ بے شک. امام حسین کو بھی پسند، امام حسین کو بھی مدینہ پسند. اور کون سا امتی ایسا ہوگا جسے مدینہ پسند نہ ہو؟ کسی غریب سے پوچھو کہ تمہاری تمنا کیا ہے تو جواب دے گا زندگی میں ایک بار مدینہ دیکھنی ہے یا نہیں؟ جواب دیں آپ مجھے. مدینہ سب کو پسند ہے. جہاں بات مدینے کی آتی ہے دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں، غلامان رسول کا چہرہ حساس بشاش ہو جاتا ہے. ایک ہفتے کے لیے اگر کوئی مدینہ گیا اور ایک ہفتے کے بعد جب مدینے سے لوٹتا ہے تو پلٹ پلٹ کر گنبد خضرا کو دیکھ کر آنسو بہاتا ہے. پتہ نہیں پھر کب مدینے آنے کی سعادت نصیب ہوگی. ارے ایک ہفتے رہنے والا مدینے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا. تو جس حسین نے اپنی زندگی کے 52 سال مدینے میں گزارے ہوئے، بچپنا مدینے میں گزارا، جوانی مدینے میں گزاری، اے حسین مدینہ چھوڑ کر تم کوفہ کیوں جا رہے ہو؟ توجہ چاہوں گا. کیا بیت رہی ہوگی مدینہ جب چھوٹ رہا ہوگا؟ ماں کا آستانہ مدینے میں، بھائی کا آستانہ مدینے میں، نانا کا آستانہ مدینے میں، سب کچھ مدینے میں. اے حسین مدینہ چھوڑ کر کوفہ کیوں جا رہے ہو؟ آخری بات عرض کر رہا ہوں، دماغ میں بٹھا لو اور آج کے بعد اپنی اصلاح کریں. پوچھو حسین سے مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہو تو جواب ملے گا مدینے میں رہنا میری پسند ہے اور دین کی حفاظت کے لیے کوفہ جانا مصطفیٰ کی پسند ہے. میں اپنی پسند کو اپنے نانا کی پسند پہ قربان کرتا ہوں. یہ قربانی ایسی رنگ لائی کہ آج ہمارے 1300 سال کے بعد
مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، یہ صدقہ ہے اسی حسین کی قربانی کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یاد شہید اعظم۔ تو اپنی پسند کو نبی کی پسند پہ قربان کر دو، ہمیشہ کے لیے ہلاک نہیں جائے گی، تابندہ بن جاؤ گے، زندہ رہ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ٹھوکر مسلمان یہاں پر کھایا کہ آج اپنی پسند پر نبی کی پسند کو تو قربان کرتا ہے، لیکن نبی کی پسند پر اپنی پسند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔ سنی دعوت اسلامی کا بین الاقوامی سنی اجتماع وادی نور آزاد میدان میں اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہم اس ہندوستان کی دھرتی کے اوپر ایک بہترین مسلمان، ایک بہترین شہری، ایک قابل قدر وطنی کی حیثیت سے ہم اپنی زندگی کو دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کریں اور بتائیں کہ ہمارا دین ہمیں کتنے امن کی تعلیم دیتا ہے، سکون کی تعلیم دیتا ہے، اخوت کی تعلیم دیتا ہے، اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، امن کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں امن کے پھول نچھاور کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ کرنا ہوگا اور اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ میں آج آپ کو اسی اجتماع کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ آؤ سکتے لو مصطفیٰ پیارے کی خوشی کی خاطر، رسول اعظم کی رضا کی خاطر، اس لیے کہ گھر میں رہنا تم کو پسند ہوگا، نبی کے دین کے لیے نکلنا مصطفیٰ کو پسند ہے۔ اپنی پسند کو نبی کی پسند پہ قربان کرو، نبی راضی ہو گئے تو خدا بھی راضی ہو گیا۔ اور وہ پیر جو دین کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، اصول علم کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، اور ان پیروں کو مٹی لگ جاتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ان پیروں کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، نہیں جلا سکتی۔ اور اللہ جس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دینا چاہتا ہے نا، اس کے لیے علم کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جب کوئی علم کے راستے پر چلتا ہے تو اس کے عوض کے اندر اللہ اس چلنے والے کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان فرما دیا کرتا ہے۔ تو علم کے راستے پر چل کر تم جنت کو پا سکتے ہو، اس لیے نکلو، محنت کرو، مشقت کرو، ماحول بناؤ، اور جب کہیں چار مسلمان بیٹھو تو بھلائی کی باتیں کرو، اچھی باتیں کرو، تعمیر قوم کی باتیں کرو، تعمیر ملت کی باتیں کرو، مصطفیٰ کی زلفوں کی باتیں کرو، مصطفیٰ کے رخے پر دوہا کی باتیں کرو، تاجدار کائنات کی انگلیوں کے معجزات کی باتیں کرو، تاکہ تمہارا سینہ محبت رسول کا مدینہ بن جائے۔ مجھے اس وقت رات ہی کے حوالے سے حضرت رابعہ کا ایک واقعہ یاد ہے۔ رات ہوتی، خاتون ہے حضرت رابعہ عدویہ، رات ہوتی اپنے جسم پر خوشبو ملتی، شوہر کے پاس حاضر ہوتی، عرض کرتی میرے سرتاج میرا کوئی کام ہے؟ اگر شوہر کہتے نہیں کوئی کام نہیں تو کہتی آپ کی اجازت ہے میں عبادت کروں؟ وہ فرماتے ہاں، تو چلی جاتی مصلی پر، اور پہلا جملہ کیا کہتی معلوم ہے؟ مولا جہاں رات آتی ہے سب میٹھی نیند سونے کی فکر کرتے ہیں، لیکن میرے رب تو نیند سے پاک ہے، سب سو رہے ہیں اور میں تجھ سے بات کرنے، تجھ سے مناجات کرنے، تجھ سے اپنے دامن کو بھرنے کے لیے میں نیند چھوڑ کر کے آ گئی ہوں۔ مولا اگر شوہر کے حقوق کی بات نہ ہوتی تو کوئی رات ایسی نہ ہوتی جو میں تجھے منانے میں نہ بتاتی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ راتیں تھیں اور آج اپنی راتوں کا احتساب کرو, اپنی راتوں کا جائزہ لو. کن کاموں میں گزر رہی ہے راتیں؟ ڈپریس ہو رہا ہے مسلمان, نروس ہو رہا ہے مسلمان. کیوں؟ قرآن تو نروس ہونے نہیں دیتا, دین تو نروس سے نکالنے کے لیے ہے, لیکن رشتہ کمزور ہو گیا, اس لیے ہم تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, بدلو اپنی سوچ کو, بدلو اپنے افکار و نظریات کو, اور مغرب کی دی ہوئی پالیسی کو اور اس کی فکر کو ایکسپٹ کرنے کی بجائے قرآن اور حدیث سے ملی ہوئی فکر کو اختیار کرو. ہم دنیا کے اندر عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, موج مستی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے, تعیشات اور کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. جب یہ فلسفہ تم سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول کی عبادت میں زندگی گزارو گے, اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. میرا پیغام ہے کہ انہی چیزوں کے سلسلے میں, انہی جذبات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے سلسلے میں آپ دو احباب اور متعلقین کے ساتھ وادی نور آزاد میدان تشریف لائیں اور اپنے سینے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بنائیں. وادی نور کا اجتماع 29, 28, 29, 30 کو ہے, 28 تاریخ کو خواتین کے لیے ہے اور 29, 30 نومبر کو مردوں کے لیے ہے. اے مردو, اے ممبئی والو, تم خوش نصیب ہو کہ یہ اجتماع تمہارے شہر میں ہوتا ہے. تم تو میزبان ہو. ہزاروں کلومیٹر کی دوری سے لوگ گاڑیوں کی صعوبتوں کو برداشت کر کے, بسوں کی تھکان کو برداشت کر کے وادی نور کے اندر اپنا سینہ حضور کی محبت سے لبریز کرنے کے لیے آتے ہیں. تم بھی آؤ, سیکھو اور نبی کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت تشریف رکھیں, تھوڑی دیر, صرف 5 منٹ کے تشریف رکھیں. حضرات چند اعلانات سماعت فرما لیں. اس سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ گلگوشی بھی ہوگی حجاج کرام کی. اس سے پہلے اعلان کی سماعت فرما لیں کہ 18 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ بانڈو پٹھان کالونی میں مبلغ سنی دعوت اسلامی سید امیر القادری صاحب کا انشاءاللہ تعالیٰ بیان ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں پٹھان کالونی کے سنی اجتماع میں ضرور شرکت فرمائے. دعوت اجتماع جس میں مالیگاؤں کے ہمارے نگراں سید امیر القادری صاحب کا خصوصی ایمان افروز بیان ہوگا. چپل والی گلی بھانڈو سوناپور میں انشاءاللہ تعالیٰ 21 تاریخ کو جناب الحاج محمد صادق رضوی صاحب کا خصوصی بیان ہوگا. آپ حضرات وہاں بھی شرکت فرمائیں. زکریا کمپاؤنڈ سے ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ 3 بس درگاہ گیبن شاہ سے, بھانڈو پٹھان کالونی سے, مختلف علاقوں سے بھانڈو کے خواتین کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بسوں کا اہتمام کیا گیا ہے, جو انشاءاللہ تعالیٰ جمعہ 28 نومبر کو صبح جو ہے ٹھیک 10 بجے یہاں سے روانہ ہوں گی. آپ حضرات اپنے گھر کی خواتین کو صبح 10 بجے زکریا کمپاؤنڈ بھیجنے کی کوشش کریں. 17 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ مالیگاؤں کے ہمارے نگراں جناب سید امیر القادری صاحب کا خصوصی بیان درگاہ پنکھری شاہ بابا کے مزار پر انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ہوگا. 17 تاریخ کو سید امیر القادری صاحب 17 تاریخ کو پنکھری شاہ بابا درگاہ گھاٹ کوپر میں اور 18 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ بھانڈو پٹھان کالونی میں تشریف لائیں گے. حضرات اسی کے ساتھ ساتھ سنی دعوت اسلامی شاخ بھانڈو کی جانب سے حجاج کرام جناب ہمارے جاوید بھائی کے والد محترم حاجی محمد حنیف صاحب قبلہ کی گلپوشی, ڈاکٹر احمد شیخ اشرفی صاحب وہ شاید ابھی اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں. حضور اجمل العلماء حضرت علامہ سید اجمل میاں صاحب قبلہ شاید علیل ہیں, ہاسپٹل ان کو لے گئے تو حضرت وہاں ڈاکٹر صاحب بھی وہاں تشریف لے گئے, یہاں پہنچ نہیں پائے. دعا فرمائے کہ اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا منصور علی خان صاحب قبلہ خطیب اہل سنت کے چھوٹے صاحبزادے محمد حسنات کا آج جو ہے انتقال ہو گیا. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش ان کی مغفرت فرمائے. بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے, سب کے لیے انشاءاللہ حضرت دعا فرمائیں گے. میں گزارش کروں گا کہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی اپنے ہاتھوں سے جاوید بھائی جو ہمارے استحباب زون کے نگراں ہیں
ان کے والد صاحب حاجی محمد حنیف صاحب قبلہ کی گلپوشی فرما دیں اور ساتھ ہی ساتھ مجاہد سنیت انور ملا صاحب کی گلپوشی فرما دیں. اور محب اللہ بھائی، ہمارے حاجی محب اللہ بھائی اگر کوئی یہاں موجود ہو تو وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زائرین حرمین طیبین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. امیر سنی دعوت اسلامی، حجاج کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، بارک اللہ. کھڑے ہو جائیں صلاۃ و سلام کے. اے شفیع تم پہ بے حد سلام، اے جانی روشن تم پہ بے حد سلام. اے شفیع تم پہ بے حد سلام، اے جانی روشن تم پہ بے حد سلام. جب مدینے کی ماہی تمام گئی، جب مدینے کی ماہی تمام گئی، ہو گیا پاک ہم تم پہ بے حد سلام. اے شفیع تم پہ بے حد سلام، اے جانی روشن تم پہ بے حد سلام. فکر امت میں لب پہ دعائیں نہیں، فکر امت میں لب پہ دعائیں نہیں، آنکھ میں تھی تم پہ بے حد سلام. اے شفیع تم پہ بے حد سلام، اے جانی روشن تم پہ سلام. موصوف رضا کے طفیل کریم، رکھو میرا بھرم تم پہ بے حد سلام. لاجی اپنے غلاموں کو رکھتے ہو تم، رکھنا میرا بھرم تم پہ بے حد سلام. چاہتا ہے رضا شاکر غم زدہ، چاہتا ہے رضا شاکر غم زدہ، تیری تو راضی ہے ہم تم پہ بے حد سلام. اے شفیع تم پہ بے حد سلام، اے جانی روشن تم پہ صدقہ دو مسلماں کا، صدقہ دو راجا پیا کا، صدقہ دو میاں کا، عشق دو محمد رضا کا، یا نبی سلام. والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة
والفوز بالجنة والنجاة من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أعمالنا بالقرآن واشرح صدورنا بالقرآن ونور قبورنا بالقرآن وارزقنا شفاعة القرآن وارزقنا شفاعة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم أنت كافي أنت وافي في مهمات الأمور أنت حسبي أنت ربي أنت لي نعم الوكيل يا كريم يا كريم يا كريم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا. إلهي نجنا من كل ضيق بجاه المصطفى مولى الجميع وهب لنا في مدينته قرارا بإيمان ودفن في البقيع فسهل يا إلهي كل صعب بحرمت سید الابرار سہل. یا اللہ یا رحمان یا رحیم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل حضرت علامہ سید اجمل العلماء کو شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما. الہ العالمین جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفاء عطا فرما. الہ العالمین جو مومنین و مومنات اس دنیا سے کچھ کر گئے ان کی مغفرت فرما. بالخصوص مولانا منصور علی خان صاحب کے بیٹے کی مغفرت فرما اور مولانا منصور علی خان صاحب قبلہ کو صبر جمیل اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ لوگ کوشش کریں میکزیمم اپنے یہاں سے